اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے اس ایونٹ کا آغاز کریں، تھوڑا سا کاشانہ بصیرت کا انٹروڈکشن دے دوں کہ کاشانہ بصیرت روشنی کا گھر جو کہ ایک یوٹیوب چینل ہے، ورچوئل لائبریری ہے، اور جہاں پر مختلف کتابوں کی شکل میں ہماری بہنیں ریڈرز، ہمارے بھائی ریڈر شمعیں جلاتے ہیں مختلف کتابوں کی شکل میں، جن کی پرسنالٹی کو سماتے ہیں اور اپنی پرسنالٹیز کو سنوارتے ہیں، اور بہت ساری زندگیاں اس سے بنتی ہیں۔ کاشانہ بصیرت جیسے کہ ہر انسان کو شوق ہوتا ہے اہل بیت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو وہ سنوارے، اپنی کردار سازی کرے۔ انفارچونیٹلی جو لوگ بصارت سے محروم ہیں، جو لوگ پڑھ نہیں سکتے، جو لوگ کتاب نہیں اٹھا سکتے، یا جو لوگ بہت بزی ہیں ڈرائیونگ میں یا کھانا پکاتے میں سن لیں، تو یہ کتابیں آڈیو فارم میں شکل میں آئیں، جس میں امام زمانہ کی کنیزیں ہماری بہنیں اس کام میں سر انجام ہیں، اور یہ محمد انور صابری بھائی نے یہ اسٹیپ لیا، اور جس کو ہماری بہن شہناز جتوئی نے بہت اچھی طرح سنبھالا، اور اب ماشاءاللہ سے ایک کاروان المہدی والنٹیئرز کی شکل میں بن گیا ہے۔ جس کو بھی یہ جوائن کرنا ہے وہ shazia.rizvi@gmail.com پہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے، اور پھر ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں۔ آج کا ہمارا پروگرام دا امپورٹینس آف حجاب، دو کتابوں کی روشنی پہ ہے، ایک ہے فلسفہ حجاب اور دوسری ہے عورت پردے کی آغوش میں۔ فلسفہ حجاب کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے میں اپنی بہن سیمی زوار سے کہوں گی کہ آپ آ کے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ کے کیا خیالات ہیں۔ بہت شکریہ شازیہ بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہاں پر موجود جتنے بھی ہماری خواہران یا ہمارے بھائی موجود ہیں ان سب کو سلام کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا یہ ٹائم دیا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی میری کہ میں اپنے 3 منٹس میں تھوڑی بہت بات کر سکوں، کیونکہ پوری کتاب کو بیان کرنا بہت مشکل ہے اس کے حوالے سے، لیکن میں کچھ بات یہ کروں گی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ امام زمانہ تشریف لاتے ہیں کہ جب جب ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے کوئی بھی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، چاہے ہم 2 لوگ بیٹھیں یا ہم 4 لوگ بیٹھیں، تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں وہ پاک ہستی، ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو کتاب میں نے پڑھی ہے وہ ہے فلسفہ حجاب، جس کے اوپر آج گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ ہماری بہن ہما حسن گفتگو کریں گی اور ہمیں اس کا انتظار ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ٹوٹل 15 پارٹ میں یہ پر مشتمل ہے، اور 172 اس میں پیجز ہیں، اور اس میں یعنی اسلام کے حوالے سے آغاز میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی میں یہ بتا دوں، کیونکہ جو نوجوان ہستیاں بھی، بچے بھی ہماری یہ ریکارڈنگ سنیں گے، ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کتاب آپ پڑھنے کا انتخاب کریں تو اس کے رائٹر، اس کتاب کا اوتھینٹک ہونا اور اس کے رائٹر کے حوالے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانے میں فی زمانہ بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہیں کہ جو کہ مناسب نہیں ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور وہ ہماری نئی نسل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا کاشانہ بصیرت کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ انتہائی مستند کتب کی سلیکشن ہوتی ہے اور وہ پڑھی جاتی ہے، اور انہی میں سے یہ ایک کتاب ہے، اور اس کے رائٹر جو ہیں ان کا نام شہید مطہری ہے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کیونکہ ہم نے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کیسی تھی، تو وہ علم کے حوالے سے وہ بہت مضبوط انسان تھے، وہ جس موضوع پر بھی وہ قلم اٹھاتے تھے اور تو اس کا حق ادا کرتے تھے، اور ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقت کی ضرورت کو مطلب بر وقت محسوس کرتے تھے، اور خاص طور پہ اس نوجوانوں کو ان کے زمانے میں دین سے کیونکہ دور کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے یونیورسٹی اور حوزہ جو تھا اس کے درمیان
فاصلہ پیدا ہو گیا تھا. تو جب انہوں نے یونیورسٹی میں قدم رکھا, وہاں پہ انہوں نے مولوی کے فرائض انجام دیے تھے, تو انہوں نے وہاں پہ حق ادا کیا, اور انہوں نے وہاں دیکھتے ہوئے کہ بچوں کو, نوجوانوں کی جو فکروں کو انہوں نے پاکیزہ کیا, اور اسی طرح انہوں نے کتب لکھی. انہی میں سے ایک یہ کتاب فلسفہ حجاب ہے. اور اس کے حوالے سے اس میں اب میں کچھ الفاظ اس کتاب ہی کے ساتھ بس شیئر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اس میں یعنی ایک تو یہ کہ پردے کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے, اس کے اسباب, پھر عورت کا استحصال اس حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا ہے, اور اسلام میں پردے کا جو فلسفہ ہے وہ بھی بہت بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے واضح کیا ہے. اور مولا علی کے اچھا ہاں, اس کے علاوہ عورت کا مقام اور احترام یہ بھی بیان فرمایا. اور مولا علی کے کچھ الفاظ یہاں پہ بیان کرنے سے پہلے یہاں پہ جو بات ہے وہ میں ساتھ کہتی چلوں کہ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے صفحہ نمبر 4 پہ کہ کیا تم نے پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے. یہ ایک سوال ہے, اتنا بڑا سوال تھا جس کو جب میں نے پڑھنے کا آغاز کیا تو میں پہلے چونک گئی, اور پھر اس کے بعد میں آگے چلی اور بہت ذوق شوق سے آگے بڑھتی چلی گئی. تو اس میں ساتھ یہ لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا دین ہے کہ جس کی بنیاد حق و صداقت پر رکھی گئی ہے, اور یہ علم کا ایک ایسا منبع ہے جس سے عقل و دانش کی متعدد ندیاں پھوٹ رہی ہیں, اور ایسا چراغ ہے جس سے لاتعداد چراغ روشن ہوتے رہیں گے. تو یہ جو سوال تھا کہ کیا پوری طرح سمجھ لیا ہے, اب اگر ہم بھی سوچیں کہ ہم نے کیا واقعی اسلام کو سمجھ لیا, نہیں, ہم ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے, ہم اب تک سمجھ رہے ہیں. اور پھر اسی حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے کہ اے لوگوں, یہ انورٹڈ کاما میں مولا علی کا الفاظ ہیں اس کتاب میں جو کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں, کہ اے لوگوں جان لو کہ اللہ نے اسلام کو اپنی برترین خوشنودی کی جانب ایک شاندار راستہ اور اپنی عبودیت اور عبادت کا بلند ترین معیار قرار دیا ہے. اس نے اسے اعلیٰ احکام, بلند اصولوں, محکم دلائل, ناقابل تردید تفوق اور مسلمہ دانش سے نوازا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ نے ایسے اسے جو شان اور عظمت بخشی ہے اسے قائم رکھو, اس پر خلوص دل سے عمل کرو, اور اس کے معتقدات سے انصاف کرو, اس کے احکام اور فرامین کی صحیح طور پر تعمیل کرو, اور اپنی زندگیوں میں اس کا مناسب مقام دو. مولا علی کے الفاظ یہاں پہ مکمل ہوئے, اور خاص طور پر میں یہ چاہوں گی کہ اس کتاب کو جو ہماری نئی نسل تک پہنچانے کے لیے ہم مائیں یا ہم وہ لوگ کہ جو کہ ریڈنگ کو شوق رکھتے ہیں یا لوگوں تک ہماری بات رسائی ہے اور لوگ ہماری بات میں اثر ہے کہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں, تو یہ کتاب ہم پوری کوشش کر کے اپنی نئی نسلوں تک پہنچائیں. اور خاص طور پہ اس کتاب کو آپ لوگ ضرور پڑھیے, یعنی کہ سنیے, کہ اگر آپ اردو پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں, جو بھی بچے اگر, تب بھی آپ ضرور سنیے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان میں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اور حجاب جو کہ ہماری اسلام کا لیے میں بہت اہم ہے, تو یہ کتاب ضرور آپ ان کو سنائیے. اسی طرح اگر آپ سفر کے دوران سننا چاہتے ہیں تب بھی سنیے, گھر کے کام کاج میں مصروف ہے تب بھی سنیے, اگر آپ صاحب بصارت نہیں ہے تب بھی سنیے. مقصد کہنے کا یہ کہ جس حالت میں ہے سنیے, کیونکہ جب تک ہم سنیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو لاگو نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی نئی نسلوں تک پہنچائیں, اور تک حجاب نظر کی کا بھی حجاب ہے, سوچ کا بھی حجاب ہے, ذہن کا بھی حجاب ہے, اور کردار کی پختگی کو بھی بیان کرتا ہے. میرے خیال ہے کہ 3 منٹ ہو گئے ہیں شازیہ, میں معذرت چاہتی ہوں اگر ٹائم آگے ہو گیا, لیکن میں سب سے گزارش کروں گی کتاب ضرور پڑھیے, بہت بڑی نہیں ہے, جس طرح میں نے تھوڑے سے پیجز آپ کو بتائے ہیں, اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. 172 پیجز میں ٹوٹل 15 ریکارڈنگز میں بہت کچھ آپ تک پہنچا رہی ہے یہ کتاب. تھینک یو شازیہ. جزاک اللہ, بہت اچھا اور بہت ہی عمدہ آپ نے بتایا. اور اب اگر ہماری سسٹر سائمہ آغا آ گئی ہیں جنہوں نے کتاب ریکارڈ کی ہے عورت پردے کی آغوش میں, تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ 3 منٹ میں اپنا کتاب کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس یہاں پر شیئر کریں. جی السلام علیکم سب کو. خصوصاً وعلیکم شازیہ آپ السلام. کا بہت بہت شکریہ, اور ماشاءاللہ سیمی باجی نے بہت اچھے سے جو ہے ڈسکرائب کیا ہے شہید مطہری کو ماشاءاللہ سے. تو طفل ہوں بالکل, ابھی جو اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتی ہوں, سنتی زیادہ ہوں تاکہ جو ہے نالج اپنے ساتھ لے سکوں. تو بہت کچے تھوڑے سے الفاظوں کے ساتھ
اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ کاشانہ بصیرت کے ساتھ تقریباً مجھے کافی ٹائم ہو گیا، بالکل شروع کے ریڈرز تھے میرے تب سے. اور عورت پردے کی آغوش میں جب میں نے شہید مطہری کی یہ کتاب پڑھی تو پردے کا جو کانسیپٹ تھرو آؤٹ ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے اس کے حوالے سے بالکل ایک الگ پکچر سامنے آئی. جو بہترین الفاظ سے انہوں نے اس کتاب کو ڈسکرائب کیا ہے. تقریباً 250 پیجز کی یہ کتاب ہے اور اس میں مختلف اسکالرس کے اور ان کی ثقافت اور تمدن کے لحاظ سے جو پردے کا کانسیپٹ بیان کیا ہے اور پھر اس کی کمپیریٹیولی اسلام نے پردے کو کس طرح سے واضح کیا ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں چیپٹر وائز انہوں نے جو ہے اس کے اندر آسان لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے واضح کیا ہے، جس میں کچھ چیزیں میں نے نکالی تھی. خصوصاً ایک جو کوٹ مجھے ان کا بہت اچھا لگا تھا. شہید مطہری اپنی کتاب عورت پردے کی آغوش میں کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے لیے جو پردہ واجب قرار دیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے. اسلام عورتوں کو گھر میں بند کرنے کا اور ان کو قیدی بنا کے رکھنے کا ہرگز بھی حامی نہیں ہے، بلکہ یہ رسم جو تھی وہ ہند اور اسلام میں زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی ہند کا جو پرانے قدیمی کلچر تھے یا ایران میں جو قدیمی کلچر رہے ہیں، تمدن رہی ہے، وہاں پر یہ زیادہ پایا جاتا ہے. اسلام بالکل اس کے اگینسٹ جو ہے پردے کی پکچر پیش کرتا ہے اور اس میں عورت کی ایک وضع قطع کا ایک لباس ہے جس کو پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے. اور دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جیسے اگر اس میں یہ مزید یہ ڈسکرپشن انہوں نے دی کہ آج بھی اگر ان میں جیسے سلیپنگ ڈریس ہوتا ہے وہ پہن کے مرد یا خواتین اگر باہر نکلیں تو وہاں پر پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے ان کو، کیونکہ وہ لباس ایک معاشرتی اصول کے اکارڈنگ نہیں ہے، جو انہوں نے وہاں معاشرے کے رول بنائے ہوئے اس کے اکارڈنگ نہیں ہے. تو اس کو غلامی یا اسیری کا نام نہیں دیا جا سکتا. رہن سہن کے اسلوب جو ہیں وہ معاشرتی اقدار ہیں اور اسلام پردے کو بالکل اسی طرح ڈیفائن کرتا ہے. تو پردہ اگر کنسیپشنلی لحاظ سے یہاں جا رہا ہے کہ قید میں رکھا جائے گا، دیواروں میں قید کر دیا جائے گا، تو اس کو بہت خوبصورتی سے شہید مطہری نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. جی شازیہ بہن. بہت زبردست، بہت ہی عمدہ. آپ مرثیے تو پڑھتی ہیں لیکن آپ تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ حدیث بھی اتنی ہی اچھی پڑھیں گی ماشاءاللہ، اور بہت اچھا. اور اب میں اس سے پہلے کہ ریسپیکٹڈ ذاکرے اہل بیت، ذاکرہ اہل بیت ہما حسن کو بلاؤں، میں تمام جو ہمارا یہ پروگرام سنیں گے ان سے کہوں گی کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے آپ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں اور ہم فارورڈ کر دیں گے اور ان کے جواب آپ کو فارورڈ کر دیں گے. آپ ہمارے کاروان میں شامل ہونا چاہیں المہدی والنٹیئرز میں یا کاشانہ بصیرت کے کسی بھی کام میں، آپ shazia.rizvi@gmail.com پہ ای میل کریں اور ہم آپ کو ٹیم سے کنیکٹ کر دیں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گی اپنی عظیم ذاکرہ ہما چچی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علم سے ہمیں آراستہ کریں. شکریہ شازیہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتہ فیہا طویلا برحمتک یا الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا یا رب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ومن میرے ذہن سے سختیات پوری نکل گئی. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پس یکسو ہو کر اپنا رخ دین الہی کی طرف مرکوز رکھ دو، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، یہی وہ محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 اور بے انتہا اہم آیت ہے، کیونکہ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس سے یہ بہت زیادہ سملیرٹی رکھتی ہے. سب سے جو بڑا مسئلہ ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے کہ ہم یہ چیز بھول گئے ہیں کہ پاک پروردگار عالم نے جس نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا، اس نے ہزارہا سال سے جو بھی مخلوق اس دنیا میں آ رہی ہے اس کا خالق وہی ایک وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. اور کیونکہ وہ واحد خالق ہے، چنانچہ اس کی جو خلقت ہے، جو آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی، وہی طریقہ، وہی کریشن کا طریقہ اس نے ہر ایک کے لیے رکھا ہے. اچھا، اب جب بات کریشن کے طریقے کی ہوتی ہے، خلقت کے طریقے کی ہوتی ہے، تو یہ صرف بات جسم کی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ یہ جسم تو عارضی ہے، خاکی ہے، چند سال کا ہے اور پھر آخر میں ختم ہونا ہے. اصل جو زندگی ہے وہ تو روحانی ہے، اور وہ زندگی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی وہ خاتم علیہ السلام تک جاری رہی. اور جو تخلیق ہوتی ہے، جو انسان خلق کیا جاتا ہے، وہ سب اسی فطرت پہ خلق کیا جاتا ہے جو کہ آدم علیہ السلام کی فطرت تھی، جناب حوا سلام اللہ علیہ کی فطرت تھی. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے 2 کتابوں پہ جو کہ اسلام کے بہت بڑے فلاسفر، تھنکر، رائٹر اور ظاہر ہے کہ اجتہاد میں بہت ہی بزرگ نام رکھنے والے شہید آیت اللہ مطہری کی کتابیں ہیں. ان دونوں کا تعلق ہے اسلامی لباس سے، کہ اسلام میں کیا ڈریس کوڈ دیا گیا ہے. یہ ڈریس کوڈ، یہی چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جس طریقے سے انسانیت کو خلق کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں. جس طرح سے پہلی تخلیق تھی وہ آج بھی ہے. جو میں نے پسند کیا تھا پہلے کے لیے وہ میں آج والے کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. اگر یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے لیے اسلامک ڈریس کوڈ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اسلام کا جو لباس ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں کوئی چیز بھی جسم سے تعلق نہیں رکھتی. اسلام کا ہر حکم جو ہے اس کا تعلق انسان کی روح سے، اور اسلامی جو لباس ہے اس کا بھی تعلق روح سے. شہید مطہری نے اپنی دونوں کتابوں میں یہ بات بہت کلیئر کر دی ہے کہ یہ لفظ حجاب جو ہے یہ بالکل ریسنٹ انٹروڈکشن ہے. اسلام میں لفظ ستر پوشی استعمال کیا جاتا تھا. ستر پوشی یعنی کہ کورنگ، اور
लफ्ज हिजाब जो है उसका इस्लाम में इस्तेमाल नहीं होता था। फिक़्ह की जो किताबें हैं उसमें भी आपको सतर पोशी मिलेगा। कुरान पाक में सूरह नूर में आपको और सूरह इज़ाब में जो आपको मिलेगा वो जुल्बाब और खुमूर मिलेगा, ये दोनों अल्फाज मिलेंगे। यानी हिजाब का लफ्ज इस तरीके से आम औरतों के लिए जो अहकाम आए हैं उनमें लफ्ज हिजाब का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या वजह है? ये चीज बहुत अहम है समझना। हिजाब यानी कि पर्दा, पर्दा गिराया भी जाता है, पर्दा उतारा भी जाता है। इस्लाम में ये चीज क्लियर करनी थी कि पर्दा जो लिबास औरत के लिए बनाया गया है वो किसी एक वक्त के लिए महदूद नहीं किया गया है। ये जब जो औरत पहनती है उसके लिए ये मुकम्मल तौर पे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। और यही चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि शहीद मुताहरिक ने अपनी दोनों किताबों में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामी लिबास औरत की अपनी आजादी के लिए, औरत की रूह की आजादी के लिए इस्लामी लिबास बहुत जरूरी है। औरत पे कोई बंदिश नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी कमाई करे, अपनी पढ़ाई करे, किस तरह से वो बाहर निकल के अपने कामों में मसरूफ हो, लेकिन उसे एक इस्लामिक तर्ज हयात को, इस्लामिक लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है और उसमें वो हर चीज कर सकती है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो मिसाल मौजूद है वो हमारी बीबी जनाबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की है। यानी बीबी अपने जमाने की ना सिर्फ बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी, बीबी उस जमाने की बहुत ज्यादा पैसे वाली खातून थी। बीबी के लिए लफ्ज मलका बथा इस्तेमाल हुआ है। उस जमाने में जो था लफ्ज मलका बथा यानी वो इतनी पैसे वाली थी कि वो मलका का मकाम उनको दिया गया था। तो उसके बावजूद बीवी सब काम भी करती थी, सब करती थी, लेकिन आप जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब पे कायम दायम थी इस्लाम में मुस्तफा में आने से पहले। और वो मजहब भी इसी तरह से जो आज लिबास हम देखते हैं, यही लिबास वो मजहब भी बताता था। क्योंकि जो दीन है इस्लाम जिसको हम कहते हैं, ये तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुकम्मल किया था। और वो हमें जाहिर है कि सूरह मायदा की आयत से मालूम होता है कि जो दीन शुरू हुआ था उसका जो बिल्कुल अकमल हुआ है वो उस रोज हुआ है जो गदीर के रोज से हमारे दरमियान में मशहूर है। लेकिन ये दीन शुरू जनाब आदम अलैहिस्सलाम से। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम में कोई वजह थी कि उसने औरत को एक मखसूस लिबास उसके लिए पसंद फरमाया। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें नमाज पे नजर डालनी चाहिए। नमाज वो इबादत जो कि हर एक पे फर्ज है, और नमाज वो इबादत है कि जिसको जैसे ही औरत बालिग होती है, अपने इस्लामिक मैच्योरिटी की उसमें आती है वो, तो उस पे वो फर्ज हो जाती है। नमाज को कहते हैं ये पर्सनालिटी बिल्डर है, किरदार साज है। इंसान की शख्सियत साजी के लिए नमाज पढ़ी जाती है। नमाज में जिस लिबास को परवरदिगार आलम ने औरत को लिए पसंद फरमाया है, और नमाज वो मौका है जिस वक्त हम अपने आप को परवरदिगार आलम के हुजूर में हाजिर करते हैं, उसके सामने अपने को पेश करते हैं। यानी कि वो जिस तरह से औरत को अपने सामने देखना चाहता है वो लिबास उसने हमें नमाज में
بتایا ہے استعمال کرنے کو، اور وہی لباس وہ لباس ہے جو کہ ہر ایک کے لیے پروردگار نے پسند فرمایا ہے کہ جب عورت نامحرم کے سامنے جائے تو اس لباس میں وہ جائے. اس سے زیادہ یا کم. پھر دوسری ایک عبادت جس سے کہ ہم اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں، یعنی جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ بھی ہمیں جو لباس بتایا گیا ہے وہ اسی طرح سے ہے، لیکن چہرہ ہمیں کور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرہ کھولنے کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن جن شرائط کے ساتھ چہرہ کھولنے کی دی ہے وہ بھی ہمیں بتائی گئی ہیں. تو اسلامی عبادات سے جو لباس ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. جہاں تک شہید مطہری کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ کنٹمپریری تھے آیت اللہ خمینی کی، اور آیت اللہ خمینی نے جو انقلاب پورے دنیا میں برپا کیا ہے اور جس طرح سے اسلام کا نام انہوں نے، اسلام کا علم انہوں نے بلند کیا ہے، اس میں ایک بہت اہم حصہ تھا کہ جو لباس اسلامی تھا اس کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا تھا. اس سے پہلے بہت سے لوگ بھول چکے تھے کہ اسلام میں کس لباس کو عورتوں کے لیے پسند کیا جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ آیت اللہ مطہری نے جو یہ کتابیں لکھی تھیں تو یہ انہوں نے اس انقلاب کے بعد اپنی سوسائٹی اور مسلمانوں کی سوسائٹی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے لکھی تھی، اور اس میں ہمیں اسی وجہ سے انہوں نے کافی دنیا کی تاریخ سے بھی متعارف کرایا ہے، اور انہوں نے ہمیں حالات سے بھی متعارف کرایا ہے، اور عام سوسائٹی میں رہ کے جو مسائل عورت کو پیش آتے ہیں اس میں لباس اسلامی کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے وہ بھی بتایا. جس وقت یہ انقلاب اسلامی برپا ہوا ہے اس کے بعد آیت اللہ خمینی کی صاحبزادی جن کا نام زہرا خمینی تھا وہ پاکستان تشریف لائی تھی، اور جب وہ پاکستان تشریف لائیں تو انہوں نے کئی شہروں میں سیمینار منعقد کیے. لاہور میں بھی اسی طرح کا ایک سیمینار ہوا تھا، تو اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمارے ہاں تو چادر کا یا ابایا کا کوئی رواج نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے پھر حجاب کو اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں مقبول کریں. تو ان کا بہت ہی دلچسپ جواب تھا. انہوں نے لباس پہ خواتین کی نظر ڈال کے کہا کہ آپ کا جو لباس ہے، جو آپ کا نیشنل ڈریس ہے، وہ ایک مکمل حجاب کے لیے بہترین لباس ہے، چونکہ شلوار آپ کی لوز ہوتی ہے، ڈھیلی ہوتی ہے، جسم سے چسپا نہیں ہوتی ہے. قمیض اگر آپ کی لوز ہوگی اور دوپٹہ آپ نے اس طریقے سے سر سے لیا ہوا ہوگا کہ آپ کے پورا جسم بھی کور ہوگا اور آپ کے بال بھی کور ہوں گے، تو آپ کو پاکستانی لباس میں مکمل حجاب مل سکتا ہے. یہ جواب ان کا یہ پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے چادر اور عبایا کا، ایران میں اور عرب ورلڈ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ پہنتی ہیں آدھا گھٹنوں تک کا ڈریس، اور نیچے ان کے ہوتے ہیں سٹاکنگز جو جسم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے چادر اور عبایا ضروری ہو گئی ہے. لیکن آپ لوگ تو اپنے لباس کو بہترین طریقے سے جو اسلامی ڈریس کوڈ ہے اس میں ڈھال سکتی ہیں اور استعمال کر سکتی ہیں. تو اسلام نے انسان کو بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں، کوئی ایسی بندشیں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے ایک بہانے بنائے اور یہ کہے کہ نہیں. کیونکہ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو بات اپنے
आयमा से मिल रही है, अपने आयमा के खानवादे से मिल रही है, उसमें जरूर हमारी कोई बेहतरी है। दुआ कुनूत में हम अक्सर ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन। अच्छा, अब उलमाए कराम के जब आप तफसीर की तरफ जाइए, जब आप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाइए इस आयत की, इस वर्स के, तो आपको जो पैगाम मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि दरअसल आप ये दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार तू इस दुनिया में भी हमें जो मासूमीन अलैहिस्सलाम है, जो हमारे ये रोल मॉडल्स हैं, हमें उनकी साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, और इस दुनिया में जो हमारी जिंदगी गुजरेगी उनके साथ, तो फिर हम इस काबिल होंगे कि आखिरत में भी हम उनके साथ फिर रह सकेंगे। तो ये है इसका दरअसल मफहूम। अब जब मैं ये दुआ मांग रही हूँ कि परवरदिगार तो मुझे इस दुनिया में तो चाह, उसमें फिर मैं ये सोच सकती हूँ कि जिस लिबास को मेरे मासूमीन अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया था, मैं उससे खुद को दूर कर लूं। जाहिर है कि ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरी बात जो समझने की है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इनके लिबास इस्लामी पे किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, लेकिन इस लिबास में उन्होंने जब जो मौका आया उस वक्त अगर उन्हें नामहरम का सामना भी करना पड़ा तो उन्होंने उसको, और यही चीज बताती है कि जब इंसान जो है वो अपनी जो उस पर खुदा की बंदिशें उनको उनकी पाबंदी करता है, तो अल्लाह ताला उसको वो हिम्मत और कुव्वत दे देता है कि जिस जगह पे उस पे कोई जुल्म ढाया जाता है तो वो अपने हक में आवाज उठाने के काबिल हो जाता है। जो बात समझने की है ना, इस्लाम, जैसे मैंने अर्ज किया कि इस्लाम रूह से मुखातिब है। जब रूह से मुखातिब है तो रूह की आजादी भी बहुत जरूरी हो जाती है। रूह की आजादी जो है ना, उसके लिए जरूरी है कि औरत एक आजाद जिंदगी गुजारे। लिबास जो इस्लामी है वो औरत को रूहानी आजादी देता है। मीडिया स्टडीज में अगर आप जाइए तो मीडिया स्टडीज हमें बताती हैं कि हमेशा जो इश्तिहार हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उनमें गैर जरूरी तौर पे औरत का इस्तेमाल किया जाता है। जहां जिस इश्तिहार में औरत की जरूरत नहीं भी होगी, गैर जरूरी तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। किस वजह से? चूंकि वो जरिया बनता है उस चीज की शोहरत का और उस चीज की मार्केट में बिकने का। इससे पता यही चला कि मार्केटिंग के लिए भी औरत को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात वहीं पे आ जाती है कि अगर ये चीज ना होती तो इन औरत को वो हक ये दिया जाता कि अच्छा, अब वेस्ट में क्यों ये इम्प्रेशन हो गया है, या ये कि वेस्ट ने क्यों मशहूर कर दिया है कि हम जो है, यानी जो लोग एंटी हिजाब है, उन्होंने क्यों मशहूर कर दिया है, जो लोग इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ है उन्होंने क्यों मशहूर कर दिया है कि ये चीज जो है ये औरत को पस्ती की तरफ लेके जा रही है, या औरत पे कोई पाबंदी या बंदिश लगा रही है। उसकी वजह ये है कि वो या तो वाकई नहीं समझ पाए हैं अब तक कि लिबास जो है, इस्लामी लिबास, वो औरत को आजादी दे रहा है, अब बंदिश नहीं लगा रहा है। और दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि जिन जगहों पे वो औरत का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मीडिया में, इश्तिहारों में इस्तेमाल, उस जगह पे औरत को वो इस्तेमाल ना करें। अपने पैसे की कमाई के लिए, मटेरियलिज्म के लिए
وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اسلامی ڈریس کوڈ میں رہے، کیونکہ پھر ان کی مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑے گا، اور وہ اس کی وجہ سے اس چیز کا شہرت کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں میں تو کم از کم جہاں تک لوگوں سے میری ملاقات ہے، میں نے شاید ہی کوئی خاتون دیکھی ہوگی کہ جو اسلامک ڈریس کوڈ کا استعمال کرتی ہیں اور وہ کسی بندش کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ وہ اس چیز کو سمجھ کے کر رہی ہیں کہ وہ یہ لباس کیوں اپنائے ہوئے ہیں، انہیں اس کی فضائل معلوم ہے، اس کی بہتری معلوم ہے، ان کو اندازہ ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس بات کو سمجھ کے انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور اسی لیے وہ اس کو استعمال بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی اسلام نے ہم پہ جو ہماری نظر میں یعنی جو ہمیں جو احکام جو دیے فقہ نے ہمیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں اس کا فائدہ ہو رہا ہوگا، جب ہی اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ان احکام کو اپنائیں اور ان کو لے کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب انسان یہ سوچ کر آگے بڑھتا ہے کہ پروردگار کے بتائے ہوئے احکام ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، تو اس کے لیے پھر ان کو اپنانا اور اس کو استعمال کر کے آگے بڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شہید مطہری نے یہی چیز واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سوسائٹی کے جو اسلام پسند کرتا ہے کہ جو سوسائٹی کے رشتے ہیں ان میں الہی رنگ، الہی جو خدا کی طرف سے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ رنگ شامل ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم مرد اور عورت کے رشتے میں یہ پسند فرماتا ہے کہ جو طریقہ اس نے بتایا ہے اس رشتے میں وہ طریقہ شامل ہے، یعنی کہ پروردگار نے جس طرح سے نکاح کو عقد کہا ہے، عقد پرومس ایک دوسرے سے، تو یہ پرومس کرنا کہ ہم تمہارے اس طرح سے زندگی گزاریں، تو یہ پروردگار کو پسند ہے کہ انسان کے جو رشتے ہیں ان میں اس کے بتائے ہوئے احکام شامل ہوں۔ اور لباس جو ہے وہ سیلف ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو مرد عورت کے رشتوں میں جو غیر ضروری تعلقات ہیں ان سے انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ تو ایک چیز جو اسلام میں سمجھنی بار بار میں عرض کروں گی ضروری ہے کہ جو بھی اسلام چیز کہتا ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں کہتا ہے اور وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ اب یہاں سے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کربلا پہ۔ کربلا جو ہے وہ دین اسلام کی بقا کے لیے بقا ہوئی تھی، اور کربلا میں اسلام کے ہر پہلو کو کور کیا گیا ہے، یعنی چند گھنٹوں میں اسلام کے جو بھی مسائل تھے وہ کربلا میں کور کر لیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آگے بڑھے ہیں تو پھر سفر کے درمیان میری بیوی نے ان کو اچھی طرح سے واضح بھی کیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو اپنے سفر کربلا سے شام تک میں جب بھی میری بیوی کو کسی نے میری بیوی یا کسی بچے کو جو ہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز دینے کی کوشش کی، بیوی نے ہمیشہ جواب یہ دیا کہ ہم سادات ہیں اور ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کربلا سے شام تک اور شام میں بھی قید خانے میں رہنے تک یعنی رہائی کے وقت تک کسی وقت بھی اسیران کو جی بھر کے پانی پینے کو نہیں ملا تھا، لیکن آپ کو کسی تاریخ کی کتاب میں کسی مقتل میں یہ نہیں ملے گا کہ میری بیوی نے کہا ہو کہ پانی چاہیے ہمیں پانی لا دو پینے کے لیے۔ لیکن کربلا سے شام تک میری بیوی نے ہر ایک سے بات کی ہے کہ ہمیں چادریں چاہیے، ہمیں چادریں لا کر۔ تو کیا یہ صرف بیوی اپنا پروٹیسٹ دکھا رہی تھی یا بیوی ہمارے لیے کوئی پیغام بھی چھوڑ کے جا رہی تھی؟
میری نظر میں تو بیوی نے ہمیں بہت گہرا ایک پیغام دیا ہے کہ یہی وہ چادر ہے جس نے ہمیں وہ روحانی آزادی دی ہے کہ ہم اتنے ظالموں کے بیچ میں ایک سفر کر کے بغیر ایک محرم صرف ہمارے ساتھ تھے جو کہ اسیری میں تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم عورتوں نے اس طرح سے اسلام کے علم کو بلند رکھا چونکہ ہم روحانی طور پہ آزاد تھے، اور اس آزادی کی وجہ یہی ہمارا لباس اسلامی تھا جس نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی طاقت و قوت دے رکھی تھی کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز مکمل روحانی آزادی ہے۔ اور وہی پروٹیسٹ دکھانے کے لیے میری بیوی ہر موقع پر ضرور یہ سوال کرتی تھی کہ ہمیں کہیں سے چادریں لا دو۔ تو یہ ایک کربلا کا میسج جو ہے، میں بار بار اس پہ جب سوچتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ واقعی میں اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، پھر آج کنٹمپریری ورلڈ میں اگر ہم چلتے ہیں، آج کی دنیا پہ اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، اور آج کی دنیا میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت لوگ، بے حساب لوگ اس دوسرے مذاہب سے یا بالکل ہی لامذہبی کی حالت سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ خواتین، اور ان میں خواتین ہیں زیادہ، خواتین زیادہ ہیں، تو جب آپ ان خواتین سے بات کیجیے تو ان خواتین کا زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ ہم شروع جب ہوئے تھے تو ہمیں جس چیز نے اٹریکٹ کیا تھا وہ لباس اسلامی نے اٹریکٹ کیا تھا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو پروپیگنڈا ہے یہ کہ یہ لباس اسلامی عورت کو بڑا پابند کر رہا ہے، لیکن جب ہم ان عورتوں سے ملے اور ہم نے ان سے بات چیت کی تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ عورتیں قطعی اس کی وجہ سے ان میں کوئی جو ہے پابندی اس طرح کی نہیں آئی ہے کہ ان کی کوئی ذہن جو ہے مفلوج ہو گئے ہیں، یہ ذہنی طور پہ بالکل آزاد ہیں، یہ روحانی طور پہ بالکل آزاد ہیں، یہ جس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں اس سے سب سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر جو بندش ہے وہ کوئی کسی دوسرے کی نہیں ہے، بلکہ یہ خود سمجھ کے اس لباس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کو سمجھ کے اپنا کے اور اپنے آپ کو یہ اپنے طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام نے جو لباس عورت کے لیے رکھا ہے اور جو پسند فرمایا ہے پروردگار عالم نے عورت کے لیے لباس، وہ لباس عورت کی خلقت کے بالکل اور اس کی فطرت کے عین مطابق لباس ہے، اور اگر وہ عورت اس لباس سے اپنے آپ کو جدا کرتی ہے تو وہ دراصل اپنی فطرت کے خلاف جاتی ہے، ریبیلین کرتی ہے اپنی فطرت سے۔ انجام اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے، اس کی روح میں جو ہے اتنے زیادہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ یکسوئی سے پھر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور وہ مسائل جو ہیں اس کو دیکھیں، یہی بات بار بار میں کہوں گی کہ پھر وہ اسلام کی نماز کی طرف آ کر اگر دیکھیں، ہم نماز میں پروردگار عالم نے عورت کو ایک سرٹن لباس میں بلایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے زندگی میں 2 دفعہ ملاقات کرتے ہیں، ایک نماز میں دن میں کم از کم 5 دفعہ، کم از کم 5 دفعہ، اور جو خوش قسمتی سے اگر نماز شب بھی پڑھ رہا ہے اور باقی کے بھی سب اپنے فرائض پورے نمازیں پوری کر رہا ہے قیام رکھ کر، تو پھر تو کئی ملاقاتیں اللہ تعالیٰ سے مستقل ہی ہو رہی ہیں۔ تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے لباس میں، وہ ہماری جو تربیت کر رہا ہے اور ہماری فطرت کا حصہ بنتا جا رہا ہے لباس۔ اچھا، اب اس کے بعد جو
ایک آخری ملاقات اس دنیا میں ہماری اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جب ہماری موت آتی ہے. اور جو کفن کا لباس کا جب ہمیں دیا جاتا ہے تو اس میں جو ہمیں پہنایا جاتا ہے کفن، وہ لباس جو ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو یہ دونوں بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کو کس طریقے سے دیکھنا پسند کرتا ہے اور اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. یہ اگر ہماری سمجھ میں بات آ جائے گی تو ہم پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ وقت اور زمانہ فرق آ گیا ہے، اب تو زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب تو جگہ بہت بدل گئی. یہ ایک میری بہن نے مجھ سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جب ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایک پابندیاں ہیں مختلف جگہوں پہ لباس کی، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حد پہ یہ دیکھیے آپ کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی جو جم خانہ وغیرہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے کلبس ہیں، ان میں لباس کی پابندیاں ہیں. کیا وجہ ہے؟ چونکہ ہر ایک کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ایک انسان کو تو ہم نے حق دے دیا کہ وہ ایک پابندی لگا سکتا ہے لباس کی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رب ہے، یعنی کہ ہمیں خلقت بھی اس نے کی ہے اور ہماری اپبرنگنگ کا بھی رب بھی وہی ہے، ہم اسے یہ حق نہیں دے رہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کس طریقے سے کس لباس میں زندگی گزارنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی ہے کہ ہمارے لیے جب جو بھی ہمارے پروردگار نے پسند فرمایا ہے وہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے. جیسے جیسے ہم اس کی بتائی ہوئی احکام پہ عمل کرتے جاتے ہیں، ہماری روح آزاد ہوتی چلی جاتی ہے. اور جب روح آزاد ہوتی چلی جاتی ہے تو ہمارے لیے اس کے اور احکام کو اپنانا آسان ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز بھی پھر بندش نہیں لگتی ہے. پھر ہر چیز ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری بہتری کے لیے بتائی گئی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں ہمیں ہماری پروگریس جو ہے، یعنی جو ہم پیدا ہی انسان کو لقاء اللہ کے لیے کیا گیا ہے، ملاقات کے لیے اللہ سے کیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اب تیری طرف سے آئے اور پلٹ کے ہمیں تیری طرف ہی آنا ہے. تو ہم جب یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے پروگریس ہی اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کے بتائے ہوئے احکام کے ذریعے اپنی روح کو آزاد کر لیتے ہیں. ہمارا ایولیوشن ہی اسی وقت ممکن ہے، ارتقاء ہی اسی وقت ممکن ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے روح کو آزاد کریں. اور لباس اسلامی ایک بے حد اہم حصہ ہے، چونکہ لباس اسلامی وہ ظاہر ہے جو کہ انسان کی روح یعنی کہ باطن کو آزاد کرتا ہے. جو میری تھوڑی بہت معلومات تھیں اس کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام کو پہنچاؤں. امید ہے کہ تھوڑا سا میں اپنی بات کو سمجھا سکی ہوں گی. ظاہر ہے کہ آقا مطہری کے تو جو 2 کتابیں ہیں یعنی تقریباً 400 صفحے، ان کو 35-40 منٹ میں کور کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. لیکن آقا مطہری اور اسی طرح کے جو بھی آپ لوگوں کی کتابیں آپ لوگوں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں، ان میں جو پیغام مل رہے ہیں واقعی میں اگر ہم ان کو غور سے سنیں اور اپنے لیے سبق سمجھ کے سنیں تو یقین مانیے کہ پتہ ہی چلتا ہے کہ جو سسٹم ہسٹوریکلی اسلام سے پہلے تھا، یعنی اسلام تو اگر آپ دیکھیں صرف 1400 سال پرانا ہے، اس سے پہلے کا جو آقا مطہری نے تذکرہ ہسٹری کا کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے عورت کو دراصل باندھ کے رکھا جاتا تھا، اس کو بندشیں لگائی گئی تھی. اسلام نے تو عورت کو آ کے بہت آزادی دلوا دی ہے اور عورت کا مقام بہت بلند کرا دیا ہے. تو یہی بات سمجھ کے اسلامی طریقہ کار کو، اسلامی احکام کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں اور ان کو لے کے اگر ہم چلیں
تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی کی سہولت بہت زیادہ ہو جائے گی. اور وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ ہم جو ہے اس زندگی میں بہتری کی طرف جائیں گے، بلکہ ہم اپنی آخرت کے لیے بہترین تیاری کریں گے. انشاءاللہ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو احکام ہمارے لیے بھیجے ہیں، اور جن کو معصومین علیہ السلام نہ صرف ہمیں بتا کے گئے ہیں بلکہ عملی طور پہ ہمارے سامنے انجام دے کے گئے ہیں، ہم ان کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کریں گے جس طرح سے ہم معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں، جس طرح سے پاک پروردگار ہم سے چاہتا ہے. اور انشاءاللہ ایک کامیاب زندگی میں ہم اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کتابوں کو ہم اپنا ذریعہ بناتے ہیں. اگر اپنی شخصیت کی کردار سازی کا، اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے ان کتابوں کو استعمال کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ہم خود احساس کریں گے کہ ہم میں کتنا فرق آتا چلا جا رہا ہے. شہید مطہری کی تو خیر کتابیں جو ہیں وہ واقعی پڑھنے کے لائق ہیں. ایک کینیڈا میں کے ہیں مولانا رضوی، محمد رضوی صاحب، ان کی بھی ایک کتاب ہے اسلامک ڈریس کوڈ پہ، وہ بھی بکلیٹ ہے، بہت مختصر سی کتاب ہے، اور وہ انہوں نے کافی ان سے شہید مطہری کی کتابوں سے متاثر ہو کے اس کو لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے بڑا اچھی طریقے سے انگریزی میں بچوں کے لیے بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان کو اپنی زندگی میں اسلام کا جو طریقہ حیات ہے اس سے اپنی زندگی میں بہتری کو لا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کی دعا یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کام آپ بہنیں کر رہی ہیں وہ ایسا کام ہے کہ آپ تو دنیا اور آخرت کے اس وقت جو ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم یہ دعائے امام وقت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نہ صرف میرے آقا کا ظہور فوراً ہو بلکہ ایک ایسی حکومت کا قیام ہو جو کہ ہمیشہ کے لیے رہے، تو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت میں رہیں. تو ہم جب اس حکومت میں رہیں گے تو ہم جب تک ان کتابوں سے، ان تھنکرز کے، ان فلاسفرز کے، ان مجتہدین کے بتائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس زمانے میں سروائیو کر پائیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دعا کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی بہتری کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ یہ کتابیں ہمارا ذریعہ بنیں گی، اور یہ آپ بہنوں کی کاوش جو ہے، آپ بہنوں کے جو ایفرٹ ہے، آپ بہنوں کا جو اتنی بڑی آپ یہ جہاد کر رہی ہیں، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور یہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کا ذریعہ بنے گا. آمین. جزاک اللہ. بہت اچھا اور بہت زبردست آپ نے اپنے علم کے خزانے سے سب کو سیراب کیا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اور کاشانہ بصیرت کی پوری ٹیم کی طرف سے جو بھی تشریف لائے ان سب کو میں شکریہ کہوں گی کہ آپ سب آئے، آپ سب نے اٹینڈ کیا. اور کاشانہ بصیرت میں ہمارے اس مشن میں جو بھی آپ میں سے شامل ہونا چاہے، ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی بھائی، وہ shaziarezvi@gmail.com میں ای میل کرے، ہم آپ کو ٹیم سے کنیکٹ کر دیں گے، یا 0333224652 شازیہ حسن مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرے. کوئی آپ کے پاس انگلش کی PDF ہو ایسی تو ضرور آپ لوگ شیئر کریں. انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی نسل کے لیے اس کو اپلوڈ کرائیں گے. آخر میں اپنی بہن ام القاسمی سے کہوں گی کہ آپ دعا امام زمانہ، سلامتی امام زمانہ پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی.
جی میں اسٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں. تھینک یو سو مچ شازیہ. وعلیکم السلام. تھینک یو شیلا جی. اور یہاں پر بہت شکریہ کہ آپ نے زوم ازخانے میں ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا. اور مولا سلامت رکھیں تمام ہماری